یہ خاتون حضرات مشاہدات پہلے میں آپ کو ایکسپلین کروں کہ کسے کہتے ہیں. بدقسمتی سے شوڈو مسٹسزم جسے کہتے ہیں، شوڈو مسٹسزم ایک جعلی تصوف کے پیٹرنز میں یہ ساری کی ساری سٹوری بدل گئی. اب پیٹرنز بن گئے، بہت سارے ایسے دائرے بن گئے، وجود میں آ گئے، مختلف تصوف کے لمحات کی تصویریں کھینچنی شروع ہو گئیں، مختلف نور و انوار میں تقسیم ہو گئے. ایسا نہیں ہوتا تصوف میں، ایسی کوئی چیز نہیں. تصوف میں مشاہدہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ جب آپ کا یقین محکم ہو جائے، خیالاتی، عملی اور ذہنی طور پہ جب آپ کے پاس مؤثر دلیل ہو، آپ کا یقین قائم ہو جائے، تو پھر خدا زندگی کے معاملات میں بلا اسباب ایسے واقعات پیدا کرتا ہے کہ جس میں خدا کے سوا کوئی شامل نہیں ہوتا. اس کی مثال میں آپ کو دیکھتا ہوں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مشاہدہ طلب، رب ارنی کیف تحیی الموت، کہ آپ کیسے مردہ کو زندہ کریں. حضرت ابراہیم نے کہا قال اولم تؤمن، کیا آپ کو ایمان نہیں اس بات پر؟ فرمایا قال بلا، کہ ذہنی طور پہ مکمل یقین ہے پروردگار، ولکن لیطمئن قلبی، مگر دل مشاہدہ طلب ہے. ہو جائے تو کیا حرج ہے؟ تو جو مشاہدہ دکھایا گیا وہ کوئی تصور میں نہیں دکھایا گیا، وہ پریکٹیکل لائف میں دکھایا گیا. مشاہدات کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ملائے اعلیٰ کی سیر کریں یا آپ کو جنت و دوزخ کی سیر اس طرح کی. یہ مشاہدات کا مطلب نہیں ہوتا. مشاہدات کا مطلب سپورٹ آف فیتھ ہوتا ہے، سپورٹ آف کمٹمنٹ ہوتا ہے، کہ آپ کے علمی یقین کی شہادت آپ کو پریکٹیکل لائف میں مل جائے. اس کو عین الیقین سے آگے بڑھ، اس کو عین الیقین کہتے ہیں. علم الیقین سے آگے عین الیقین یہ ہے کہ جب آپ اپنے علم کو دنیا میں ٹرانسلیٹ ہوتا دیکھیں، پھر اس کو مشاہدہ کہتے ہیں. اور مجھے یقین ہے کہ جب آپ تسبیحات کا تسلسل سے جب یہ ورود ہوگا تو مجھے پورا یقین ہے کہ اسی دنیا میں کھلی آنکھوں کے ساتھ بالکل روشن دن میں آپ کو اللہ ایسے نظارے کرائے گا. اور آپ اس کو کیسے سمجھو گے؟ کہ جب اسباب سارے کینسل ہو جائیں گے، جب ہر چیز ختم ہو جائے گی اور کسی وجود کا کوئی تعلق نہیں رہے گا، آپ خود کہہ اٹھو گے کہ اس سچویشن میں خدا کے بغیر کوئی یہ عمل نہ کر سکتا ہے، نہ دکھا سکتا ہے. اس کو ہم مشاہدہ کہتے ہیں.